بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مولا کے بہترین مداخان جناب سامر عباس صاحب سے ممبر پہ تشریف آئیں، ذکر فضائل سے محمد و علیہ محمد بیان فرمائیں، اور ان کے فوراً بعد مصور غم ذاکر العباد عارف حسین بھٹی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ جتنے مومن کرام باہر کھڑے ہیں ہم سب سے اپیل ہے کہ وہ ایک پنڈال میں تشریف آئیں تاکہ وہ بھی اس عبادت میں شامل ہو سکے۔ درود پڑھیے محمد و علیہ محمد۔ چلیں درود پڑھتے ہیں مل کے بلند آواز سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو قبول فرمائے، آمین ضرور کو میرے مولا۔ اس عزت بھری مجلس سے کوئی خالی واپس نہ جائے۔ امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائیں، ماؤں بہنوں کے پردے سلامت رہیں، جہاں جہاں ذکر مظلوم اور رب و مکان کو مکین صدا آباد و شاد رہیں۔ میرے مولا جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے عزتدار ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے۔ آخری دعا کہنے جا رہا ہوں، ضرور آمین کہیے گا اور آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جائیے گا۔ میرے مولا ان گنہگار آنکھوں کو وقت کے بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے با آواز بلند درود پڑھتے ہیں۔ اجازت ہے نوکری کا آغاز کیا جائے؟ 4 مصرے پڑھ کے جناب کا ماحول دیکھتے ہیں، اس حساب سے جو آپ کی طبیعتوں نے اجازت دی یا جو وقت میرے حصے میں آیا کوشش کروں گا کہ اسی میں نوکری مکمل ہو جائے۔ بالکل اس بات کی پریشانی نہیں ہے، بندوں کی تعداد کا قائل نہیں بلکہ معیار کا قائل ہوں۔ تو جتنا آپ سنتے چلے آئیں گے تو جتنا ہزاروں کے برابر مجمع کے مجھے لطف آئے گا۔ اجازت دے کے نوکری شروع کی۔ پہلا مصرع جناب کے حوالے کر رہا ہوں۔ سخی شبیر نے یہ کر لیا تھا فیصلہ شوکت۔ بزرگ چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، دعا کا بھی طلبگار ہوں اور تھوڑی تھوڑی داد بھی لینی آپ سے تاکہ مکمل نماز کا آغاز ہو جائے۔ سخی شبیر نے یہ کر لیا تھا فیصلہ شوکت، خدا کے دیس میں ایک منفرد توقیر اپنی ہو۔ بسم اللہ جی۔ سخی شبیر نے یہ کر لیا تھا فیصلہ شوکت، خدا کے دیس میں ایک منفرد توقیر اپنی ہو، اور علی کے لال نے یہ سوچ کر مقتل خریدی تھی، خدا ملنے کو آئے تو میری جاگیر اپنی ہو۔ جس کی سانسوں میں علی کی گرل مل کے نعرہ حیدری۔ علی کے لال نے یہ سوچ کر مقتل خریدی تھی، خدا ملنے کو آئے تو میری جاگیر اپنی ہو۔ آل محمد کا بے نیاز اللہ آپ سب کو اس شہر کی زیارت کروائے جہاں علی کے لال نے معراج کا سلیقہ بدل دیا۔ سلام میں دشت بلا کو وہ طور آتا ہے، تھوڑا تھوڑا بولنا، میں نے پہلے بھی کہا ہے پریشان ہو جاؤں گے۔ سلام میں دشت بلا کو وہ طور آتا ہے، حسین بادشاہ کی بے نیازی سنانے لگا ہوں۔ سلام میں دشت بلا کو وہ طور آتا ہے، حسین خاک پہ چاہے تو نور آتا ہے۔ سلام میں دشت بلا کو وہ طور آتا ہے، حسین خاک پہ چاہے تو نور آتا ہے، اور جلی سے ملنا ہو تم نے تو کربلا جاؤ، کیوں؟ خدا حسین سے ملنے ضرور
آپ جی خدا حسین سے ملنے ضرور آتا ہے، مولا کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ نہیں بالکل ٹھیک ہے، آپ کو دعا دے رہا ہوں۔ خدا حسین سے ملنے ضرور آتا ہے۔ کربلا کرب اور بلا کا مرکب ہے، تھوڑا سا ادبی لحاظ سے نا تھوڑا سا پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ کربلا کرب اور بلا کا مرکب ہے۔ دکھ کی آخری صورت کا نام ہے کرب، مصیبت کی آخری صورت کا نام ہے بلا، اس کا مرکب ہے کربلا۔ اور کس حد تک خطرناک حد تک بے نیاز ہے زہرا کلال، جو تھے فنا شکار وہ بقا مانگنے لگے، جو لا علاج تھے وہ دوا مانگنے لگے، اور خون حسین پاک کی تاثیر دیکھیے، کرب و بلا سے لوگ شفا مانگنے لگے۔ بسم اللہ۔ کرب و بلا سے لوگ شفا مانگنے لگے۔ درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز۔ دو تین قطعے اس بادشاہ کی شان میں کہ جس سے یہ مجلس منسوب ہے، سرکار زین العابدین کی۔ شاعر کہہ رہے قلم جب علم و حکمت کی صحیح تعداد لکھتا ہے، قلم جب علم و حکمت کی صحیح تعداد لکھتا ہے، حسین ابن علی کے اس علی کی یاد لکھتا ہے، اور ذرا تم اس کے سجدوں کی قبولیت کا قد تو دیکھو، اسے دشمن بھی لکھے تو فقط سجاد لکھتا ہے، اسے دشمن بھی لکھے تو فقط سجاد لکھتا ہے، اور ذکر سجاد ہی سجدے کا مزہ دیتا ہے۔ بزرگ چہروں کی وجہ سے چار مصرے پڑھ رہا ہوں، نمازی چہروں کی وجہ سے۔ ذکر سجاد ہی سجدے کا مزہ دیتا ہے، اور آدمیت کو ولایت کا پتہ دیتا ہے، اور آدم آل محمد کی کریمی کو سلام، کیسا بیمار ہے دنیا کو شفا دیتا ہے۔ بسم اللہ، آپ مل کے حیدری، کیسا بیمار ہے دنیا کو شفا دیتا ہے۔ چار مصرے اور پڑھ کے تو میں نظم کی طرف جا رہا ہوں۔ جب سرکار سجاد بادشاہ نے شام کی ملکہ کو خبر دی نا کہ وقت کی حکومت کہہ رہی آپ مدینے تشریف لے جائیں، بڑی بے نیازی سے علی بادشاہ کی بیٹی نے کہا بنا حسین کے جینا بڑا ہی مشکل تھا۔ نا مصائب نہیں، فضائل پڑھ رہا ہوں۔ علی بادشاہ کی بیٹی نے فرمایا بنا حسین کے جینا بڑا ہی مشکل تھا، سجاد میری ایک شرط ہے، بنا حسین کے جینا بڑا ہی مشکل تھا، شدید کرب کا لمحہ وفا میں بیت گیا، بس اس طرح سے رہائی قبول ہے مجھ کو، اسے کہو کہ وہ لکھ دے حسین جیت گیا۔ بسم اللہ، اسے کہو کہ وہ لکھ دے۔ بسم اللہ جی، ماتمی چہرے بھی آگے۔ حسین جیت گیا، درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز۔ 38 ہجری 15 جمادی الاول بروز جمعرات، صبح کی نماز سے کچھ دیر پہلے ولایت کے دارالحکومت کوفہ کے مقدس ترین مکان میں دو شاہیوں کی وارث شہربانو سلام اللہ علیہ کے رحلِ عصمت پہ بسم اللہ۔ میں نے کہا جی 38 ہجری 15 جمادی الاول بروز جمعرات، صبح کی نماز سے کچھ دیر پہلے ولایت کے دارالحکومت کوفہ کے مقدس ترین مکان میں دو شاہیوں کی وارث شہربانو سلام اللہ علیہ کے رحلِ عصمت پہ عبادت کی کائنات کا پہلا قرآن زین العابدین بن کر نازل ہو۔ تھوڑی سی منظر نگاری کرنا چاہ رہا ہوں، بسم اللہ جی۔ 38 ہجری 15 جمادی الاول بروز جمعرات، صبح کی نماز سے کچھ دیر پہلے ولایت کے دارالحکومت کوفہ کے مقدس ترین مکان میں
دو شاہیوں کی وارث شہربانوں سلام اللہ علیہ کے رحلِ عصمت پہ عبادت کی کائنات کا پہلا قرآن زین العابدین بن کر نازل ہوا۔ میرے بادشاہ کا اسم گرامی ہے علی زین العابدین۔ یہ مرضی بھی ذات وحدت کی اپنی ہے، اللہ کا اپنا مزاج ہے۔ اس نے پہلے علی کے گھر میں حسین اتار دیا، پھر حسین کے گھر میں علی اتار دیا۔ اس نے پہلے علی کے گھر میں حسین اتار دیا، پھر حسین کے گھر میں علی اتار دیا۔ اور علی عین کی ملاقات کو شریعت میں حسین کہتے ہیں۔ اور یہ ایک جملہ ہے، ساری زندگی یاد رکھیے گا۔ کیوں لقب کیوں ہے میرے بادشاہ کا علی زین العابدین؟ دربار یزید میں جب اس حرامی نے کہا نا کہ مسمک، کیا نام ہے تیرا؟ حمزہ وصلی ہے، گر جاتا ہے، اصل میں ہے مائسمک۔ اس نے کہا مسمک، کیا نام ہے تیرا؟ بڑی بے نیازی سے حسین بادشاہ کے بیٹے نے فرمایا اسم علی۔ بادشاہ فرماتے اسم علی، میرا نام علی ہے۔ اس نے حیرانی کے دورے سے نجات پائی، اس نے کہا تو بھی علی؟ بسم اللہ۔ اس نے کہا تو بھی علی؟ فرمایا ہاں میں بھی علی۔ اس نے کہا میں نے تو سنا علی کربلا میں شہید ہو گیا تھا۔ فرمایا وہ میرا چھوٹا بھائی تھا علی اکبر۔ اس نے کہا اس کا نام بھی علی؟ فرمایا ایک اس سے چھوٹا تھا، اس کا نام بھی علی۔ ایک اس سے چھوٹا تھا، اس کا نام بھی علی۔ اس نے کہا یہ کیوں؟ فرماتے ہمارے بابا کا دل تھا جب کبھی حسین بادشاہ کے دشمن، جب کبھی علی بادشاہ کے دشمن، جب کبھی ہماری حجت کے دشمن کسی مجبوری کے لیے یا احساس توہین کے لیے بھی حسین کے بچوں کا نام لے تو اسے مجبوراً علی علی کرنا پڑے، اسے مجبوراً علی علی کرنا پڑے۔ اس نے کہا تعارف تو کروا، تو ہے کون؟ ہاتھوں میں کڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق، جسم پہ زنجیر، دربار یزید، دربار لوگوں سے بھرا پڑا ہے۔ حسین بادشاہ کے بیٹے نے مصطفی آنکھیں اٹھائیں، کبریائی لہجے میں سرکار سجاد بادشاہ فرماتے تو سننا چاہتے ہیں میں کون ہوں؟ لے سن، توحید کے جلووں کا خریدار بھی میں ہوں۔ جو بادشاہ کا خطبہ سننے کے فن سے واقف ہیں، بادشاہ فرماتے تو سننا چاہتا ہے میں کون ہوں؟ توحید کے جلووں کا خریدار بھی میں ہوں، توحید کے جلووں کا خریدار بھی میں ہوں، حیدر بھی محمد بھی علمدار بھی میں ہوں، ریت ہے نبی جس کی وہ سردار بھی میں ہوں، بد نسل سنو جعفر طیار بھی میں ہوں۔ بادشاہ فرماتے بد نسل سنو جعفر طیار بھی میں ہوں۔ دنیا خطابت کا بڑا معتبر نام علامہ اظہر حسن زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بات میں اتنا زور ہونا چاہیے کہ زور لگانے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو میں زور والی بات سنا رہا ہوں اور اس بندے سے ناراض ہو جاؤں گا جو ابھی بھی وعدہ کر سکا۔ بادشاہ فرماتے توحید کے جلووں کا خریدار بھی میں ہوں، حیدر بھی محمد بھی علمدار بھی میں ہوں، ریت ہے نبی جس کی وہ سردار بھی میں ہوں، بد نسل سنو جعفر طیار بھی میں ہوں۔ مولا فرماتے وہ خطبہ بھی میرا ہے جو نیزے پہ دیا ہے، خنجر کے تلے سجدہ بھی میں نے ہی کیا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ چلیں اب آپ نے نعرہ لگا دیا، اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجہ۔ اب ماتمی چہرے بیٹھے ہوئے اور میں انشاءاللہ کبھی وقت پڑا تو ماتمیوں پہ پوری نظم پڑھوں گا۔ اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجہ، توحید کے سینے پہ ہے افکار کا پنجہ، 5 انگلیاں ہیں 5 کے اقرار کا پنجہ، ہر دور میں ہر ظلم سے انکار کا پنجہ، اسلام کی بنیاد کا ڈھانچہ بھی یہی ہے، رخسار یزیدی پہ تماچا بھی یہی ہے۔ اسلام کی بنیاد کا ڈھانچہ بھی یہی ہے، رخسار یزیدی پہ تماچا بھی یہی ہے۔ آپ کو بٹھا کے کس دن ماتمیوں پہ نظم پڑھوں گا، ٹھیک ہو گیا نا؟ انہوں نے کہا تو تعارف تو کروا، تو ہے کون؟ مولا فرماتے تو سمجھا ہی نہیں، تو خود ہی سوچ بھلا کون لڑا ہے، ہم نے تو جنگ کی نہیں، تو خود ہی سوچ بھلا کون لڑا ہے، نہ ابن مظاہر نہ میرا جون لڑا ہے، عباس بھی خاموش تھے نہ اون لڑا ہے،
کربل کے خدا بند سے فرعون لڑا ہے، کربل کے خدا بند سے فرعون لڑا ہے۔ سرکار سجاد بادشاہ خطبہ دے رہے تھے اور سامنے تھی یحییٰ نبی کی قبر۔ بڑی بے نیازی سے حسین بادشاہ کا بیٹا فرماتا ہے ناخن کے اشارے سے تیری شام اڑا دوں، میں چاہوں تو اس قبر سے یحییٰ کو جگا دوں۔ ناخن کے اشارے سے تیری شام اڑا دوں، میں چاہوں تو اس قبر سے یحییٰ کو جگا دوں۔ اس نے کہا تو ہے کون؟ مولا فرماتے میں کون ہوں یہ صبر کے سلطان سے پوچھو، میں کون ہوں یہ صبر کے سلطان سے پوچھو، انجیل سے توریت سے قرآن سے پوچھو، جو کیا میرے فضائل ہیں یہ رحمان سے پوچھو، میں دین ہوں یہ نبیوں کے سلطان سے پوچھو۔ جو بندے ابھی بھی خاموش ہیں ان کے لیے بیت پڑھنے لگا ہوں۔ سرکار سجاد بادشاہ فرماتے ہیں وہ کون ہے جو راز یہاں کھول رہا ہے؟ سجاد کے لہجے میں خدا بول رہا ہے۔ مل کے سجاد کے لہجے میں خدا بول رہا۔ وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا؟ ڈھیر فضائل پڑھ لیا جائے جب تک ایک آنسو نہ بہایا جائے وہ شہزادی راضی نہیں ہوتی جو دور سے آتی ہے اور دیر سے جاتی ہے۔ وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، نام زینب کا جو لوگوں نے پکارا ہوگا۔ وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، نام زینب کا جو لوگوں نے پکارا ہوگا۔ ڈھیر مرتبہ ذاکرین کہتے ہیں حسین بادشاہ نے نوک نیزہ پہ آنسو بہانا شروع کر دیے۔ نوکر وجہ بتا رہا ہے رہائی ضرور کرنا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، نام زینب کا جو لوگوں نے پکارا ہوگا، اور نوک نیزہ پہ بہانے لگے آنسو مولا، پھر سکینہ کو کسی شخص نے مارا ہوگا۔ 8 سال کی بوڑھی سید زادیاں لے کے سرکار سجاد گزرے ہیں شام کی گلیوں سے۔ شام کی ایک بہت بڑی رہزادی جو رونے کے لیے بیٹھے ہیں، جو رونے کی تیاری کر رہے ہیں، شام کی ایک بہت بڑی رہزادی، اس نے اپنی کنیز کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ یہ بازار سے فلاں فلاں سامان لے آؤ۔ آپ نے دیکھنا میری طرف ہے، بازار سے فلاں سامان لے آؤ۔ وہ شام کے مرکزی چوک میں پہنچی، اس کے کان میں کسی قاری کے قرآن پڑھنے کی آواز آئی۔ آواز کے پیچھے چلتے 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 شام کے مرکزی چوک میں آ گئی۔ دیکھتی کیا ہے، ایک قاری ہے، بدن ساتھ نہیں، سر اکیلا ہے، ممبر نہیں، نوک نیزہ ہے، دائیں کی زلفیں بائیں، بائیں کی دائیں، چہرے پہ تماچوں کے نشان، گردن پہ خنجر کے داغ، آنکھوں میں آنسو، بند آنکھیں۔ ایک قاری دیکھا، اس کے ساتھ ایک بوڑھا دیکھا جو پانی نہیں خون روتا ہے، ان کے ساتھ ایک بچہ دیکھا اور کچھ مستورات دیکھی۔ تڑپتی ہوئی گھر واپس آئی، تڑپتی ہوئی گھر واپس آئی۔ مالکن نے کنیز کے خالی ہاتھ دیکھے، انہوں نے کہا کنیز بازار بند ہے؟ نہیں۔ سامان کھو گیا؟ نہیں۔ پیسے گم ہو گئے؟ نہیں۔ اس نے کہا پھر روتی کیوں ہے؟ انہوں نے کہا میں نے آپ سے سنا ہے میرے مالک قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہیں، پڑھتے ہوں گے ممبر پہ، پڑھتے ہوں گے مسجد میں، پڑھتے ہوں گے بدن کے ساتھ۔ آج ممبر نہیں، آج نوک نیزہ ہے، آج بدن ساتھ نہیں، آج سر اکیلا ہے، دائیں کی زلفیں بائیں، بائیں کی دائیں، چہرے پہ تماچوں کے نشان، گردن پہ خنجر کے داغ، آنکھوں میں آنسو، بند آنکھیں۔ اس نے کہا قاری اکیلا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس کے ساتھ ایک بوڑھا جو پانی نہیں خون روتا ہے۔ صرف 2 افراد ہیں؟ نہیں۔ ان کے ساتھ ایک بچہ ہے۔ صرف 3 افراد ہیں؟ اس نے کہا نہیں، ان کے ساتھ کچھ مستورات ہیں جن کے چلنے کا انداز بتاتا ہے پہلی بار گھر سے باہر نکلی ہیں، انہیں بازار میں چلنا نہیں آتا۔ اس نے کہا وہ جو بوڑھا خون روتا ہے نا، اس سے پوچھی تو کون ہے، یہ قاری کون ہے، یہ بچہ کون ہے، یہ مستورات کون ہے، تم لوگوں کا وطن کیا ہے، جرم کیا ہے۔ پہنچی بیمار کے قریب، کہتے کہتے میرا سلام۔
فرمایا میرا بھی سلام، سر نہیں اٹھایا۔ کہتی میں کنیز ہوں۔ میری مالکن پوچھتی ہے تو کون ہے، یہ قاری کون ہے، یہ بچہ کون ہے، یہ مستورات کون ہے، تم لوگوں کا وطن کیا ہے، جرم کیا ہے؟ کہتی گھبرا کے نہیں بتانا، اگر میری مالکن کو رحم آ گیا نا تو یہ قید کوئی مسئلہ نہیں، میری مالکن عام عورت نہیں، عباس بادشاہ کی کنیز ہے۔ میری مالکن عام عورت نہیں، عباس بادشاہ کی کنیز ہے۔ سرکار سجاد فرماتے ہیں اپنی مالکن سے وہ قیدی کہہ رہا ہے اگر میرے حالات جاننا چاہتی ہے تو گھر میں نہ بیٹھ، بازار میں آ۔ بازار کا لفظ آیا، 2 قدم پیچھے ہٹی، پیچھے ہٹ کے کہتی علامان کہتی میری مالکن تیری مستورات کی طرح بے وارث ہے۔ شام کا بازار کہاں، میری مالکن کہاں، بے حیاؤں کا مجمع کہاں، شرابی شراب پی رہے ہیں، لوگ ڈھول بجا رہے ہیں، لوگ ناچ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اپنی مالکن کو میرا پیغام دے دے، بالکل یہ نثر کر رہا ہوں اور رونے کی تیاری کروا رہا ہوں، اس کی مرضی آئے اس کی مرضی نہ آئے۔ گھر پہنچی، انہوں نے کہا مالکن وہ بوڑھا کہتا ہے اگر میرے حالات جاننا چاہتی تو گھر میں نہ بیٹھ، بازار میں۔ پہنچی بیمار میں، کہتی میرا سلام۔ فرمایا میرا بھی سلام، سر نہیں اٹھایا۔ اس نے کہتی بازار کا موقع ہے، بے حیا لوگ کھڑے ہوئے ہیں، یہاں زیادہ دیر رکنا میرا مناسب نہیں، میں بڑے عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، میری کنیز نے تجھے بتایا ہوگا میرے عباس مولا کا میرا شہنشاہ ہے۔ کہتی میں زیادہ دیر بازار میں رک نہیں سکتی۔ کہتی پتہ نہیں میں نے جب سے تجھے دیکھا ہے میرا دل کرتا ہے میں بال کھولوں، میرا دل کرتا ہے میں چادر اتار دوں، میرا دل کرتا ہے میں منہ پہ ماتم کروں۔ کہتی میرا دل پھٹ جائے گا، بتا تو کون ہے، یہ بچہ کون ہے، یہ مستورات کون ہے، تم لوگوں کا وطن کیا ہے، جرم کیا ہے۔ بڑی تکلیف سے بیمار نے سر اٹھایا، اس کی طرف دیکھ کے فرماتے ریحانہ بہن، اس علاقے کے غیرت مند شیعوں بہن کا لفظ آیا، 2 قدم پیچھے ہٹی، منہ پہ ماتم کر کے کہتی ہو میں اجڑ گئی، آ انتا علی زین العابدین، آ انتا القاسم، آ انتا الاکبر۔ کہتی مجھے تو بہن سجاد کہتا ہے، مجھے تو بہن عباس کہتا ہے، مجھے تو بہن قاسم کہتا ہے۔ فرماتے سجاد بہن ریحانہ پہچان تو میرے چچا مالک اشتر کی بیٹی ریحانہ ہے، میں تیرے مولا حسین کا بیٹا سجاد ہوں، بابا نیزے پہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اکبر قاسم مارے گئے، میری پھپھیاں بازار آ گئی، جہاں پھپھیوں کا نام آیا نا دوڑی سرکار کے سر والے نیزے کی طرف، نیچے آ کے کہتی زہرا کا لال تیری بہنیں بازار آ گئی، تم سارے سید جو اجڑ گئے، کیا ام البنین کا بیٹا عباس تمہیں چھوڑ گیا؟ او حسین بادشاہ کیا عباس تم سیدوں کی نوکری چھوڑ گیا؟ فرماتے ریحانہ وہ دیکھ گھوڑے کی زین پہ میرے غازی کا سر ہے، او میری منتیں کرتا گیا، او